أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 سے 112۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ سورۃ الانبیاء کا آج اللہ کی توفیق سے آخری سبق ہے۔ آیت نمبر 107 میں جو بیان ہوا وہ بھی انتہائی اہم موضوع، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آپ تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ مشہور و معروف آیت، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ آیت مبارکہ زبانی یاد ہو، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہر مسلمان کو یہ آیت ضرور زبانی یاد ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت تمام جہانوں پر۔ اور اس آیت مبارکہ کے 3 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ 3 طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن تینوں ترجموں کے بعد مفہوم تینوں کا ایک ہی ہے، تو ہم 3 میں سے 2 ترجمے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا ترجمہ تو وہی ترجمہ ہے جو مشہور و معروف ہے، جو ہمارے ہاں تقریباً ہر مسلمان ہی جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا کا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رحمتاً، مگر اس حال میں کہ آپ سراسر رحمت ہیں۔ رحمتاً کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں سراسر رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے۔ جہانوں میں ایمان والے بھی آ جاتے ہیں، نیک بھی آ جاتے ہیں، گناہگار بھی آ جاتے ہیں،
منافق بھی آ جاتے ہیں، کافر بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، جن اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں، تمام مخلوقات اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بالخصوص اور تمام مخلوقات کے لیے بالعموم اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے، بڑی شفقت کرتے، بڑی نرمی کا مظاہرہ کرتے۔ جانوروں کے بھی حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس پر رحم کرو گے تو اس کے اندر آپ کو اجر و ثواب ملے۔ ہر ذی روح چیز، اس کے ساتھ رحم کرو، اللہ اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ایک چونٹی ہے نا، چونٹی، کیڑا یا کیڑی، اگر آپ ان کو بھی بچاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آئیں، ان کی زندگی کو بھی بچاتے ہیں، تو اللہ پاک اس کا بھی آپ کو اجر دے۔ آپ پرندوں کے لیے پانی رکھ دیتے ہیں، اس کا بھی اجر و ثواب دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق جانوروں، پرندوں، کسی بھی جاندار کے ساتھ آپ رحم کر دیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی فحشہ عورت، وہ کہیں جا رہی تھی، پہلی امتوں کی بات، تو اس سے بڑی پیاس لگی، اس نے کنویں سے پانی نکالا، پیا، بعد میں دیکھا کہ ایک کتا قریب بیٹھا ہانپ رہا، پیاس سے اس کا برا حال۔ وہ دوبارہ کنویں میں اتری، یا اس نے اپنا موزہ وغیرہ لٹکایا، کسی رسی وغیرہ سے باندھ کے اس کے ساتھ پھر پانی نکالا، پہلے اپنے لیے نکالا، اب اس کتے کے لیے، اس جانور کے لیے، ایک حقیر سے جانور کے لیے پانی نکال کر اس کو پلا دیا، یہ سوچ کر کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی، میرا برا حال تھا، یہ بھی تو ذی روح ہے نا، جاندار ہے نا، لیونگ اینیمل ہے نا، تو اسے بھی پیاس لگی ہوگی۔ اس نے اسے پانی پلا دیا۔ اللہ پاک نے اس عورت کے لیے، جو کوئی بڑی تہجد گزار بھی نہیں تھی، لیکن یقیناً ہوگی اللہ پر ایمان رکھنے والی مومنہ، گناہگار ہوگی، بدکار ہو سکتی ہے، لیکن تھی اللہ پر ایمان رکھنے والی، تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ پاک نے اس فاحشہ عورت کو اس جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے پر معاف فرما دیا۔ اب یہ خبر ہمیں کس نے دی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہمارے اندر بھی جانوروں کے لیے، ذی روح چیزوں کے لیے رحم دلی پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے تو ہے نا رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے تو آپ بڑے ہی رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کی رحم دلی کا جذبہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کیا کہ کافروں کا ایمان نہ لانا بھی آپ پر بڑا ہی شاق گزرتا تھا، آپ کو بڑی ہی کوفت اور تکلیف پہنچتی تھی کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ جہنم کا ایندھن کیوں بنیں گے۔ یہ گویا کہ آپ، یہ بات بتاتی ہے کہ آپ کافروں کے لیے بھی کیا تھے؟ رحمت تھے۔ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، کافروں کو بھی دین کی دعوت دیتے، ان کو بھی پاس بٹھاتے، قریب کرتے، ان کو بھی موٹیویشن دیتے، اور کافروں کی عیادت کے لیے بھی چلے جاتے، اور وہاں جا کر بھی ان کو اللہ کی توحید اور اسلام کی دعوت دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کافروں کو آپ کے وجود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے کافروں کو بھی، جنہوں نے آپ پر
جو آپ پر ایمان نہیں نہ لائے، اللہ پاک نے ان کو بھی اس دنیا کے اندر کسی اس طرح کے عذاب سے دوچار نہیں کیا جس طرح کے عذاب سے پہلے نبیوں پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کو دوچار کیا تھا۔ کسی پہ زلزلہ، کسی پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کے دور کے کافروں پر اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں بھیجا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں آپ کا رب ان پر عذاب نہیں بھیجے گا، اجتماعی عذاب۔ تو ایک تو اس کے اوپر تو خیر گھنٹوں کیا دنوں ہفتوں مہینوں بات کی جا سکتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انسانیت کے لیے اور باقی تمام مخلوقات کے لیے کتنے رحم دل تھے، کتنے رحیم تھے۔ ایک تو اس کا یہ معنی و مفہوم معروف، اور دوسرا اس کا معنی و مفہوم بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ معنی و مفہوم اس کا عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، اور وہ معنی مفہوم یہ ہے وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا کہا آپ کو الا مگر رحمتن، رحمت کرتے ہوئے یا رحم کرنے کے لیے یا رحم کرتے ہوئے للعالمین، جہانوں پر۔ یعنی یہ رحمت جو ہے اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کر دیں گے دوسرے ترجمے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیجنا یہ اللہ پاک کی رحمت کا ذریعہ تھا۔ اللہ پاک نے بندوں پر رحمت کرنی تھی تو اللہ پاک نے اپنی رحمت برسانے کے لیے اپنے آخری پیغمبر کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ گویا کہ یہ قرآن بھی اللہ کی مخلوقات پر، انسانوں پر رحمت ہے۔ گویا کہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر رحمت ہے، اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کی بندوں پر رحمت ہے۔ تو پہلے ترجمے کی صورت میں مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرے ترجمے کی روشنی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت بندوں پر اور مخلوقات پر کرنے کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیج دی۔ تو دونوں کا مفہوم ایک ہی بن جاتا ہے، ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ دونوں کا مدعا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد یہ 5 آیات باقی رہ گئیں، ان 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا۔ توحید پورے قرآن کا خلاصہ، توحید تمام نبیوں کو بھیجنے کا خلاصہ توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانے کا نتیجہ اور تقاضا اللہ کی توحید۔ آئیے سورۃ الانبیاء کا خلاصہ سنیے، سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ سنیے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما صرف فقط یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما یوحا الیہ، میری طرف صرف یہی وحی کی جاتی ہے۔ کیا؟ انما، کہ بے شک، انما کہ بے شک، یہ بھی کلمہ حصر ہے، انما یا انما دونوں کا معنی کیا ہے؟ صرف، محض، اونلی۔ انما کہ بے شک، صرف، الہکم تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری طرف صرف یہ وحی کی گئی ہے کہ میرا معبود، میرا الہ تو صرف ایک ہی معبود اور ایک ہی الہ۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف یہی وحی کی گئی تھی اور کوئی نہیں کی گئی تھی؟
کی گئی تھی نا اور بھی وحیاں، نماز کے حکم کی بھی وحی کی گئی، حلال کھانے کی وحی بھی کی گئی، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ میری طرف تو صرف یہی وحی کی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وحی تو اور بھی کئی چیزوں کی گئی تھی، لیکن جتنے بھی احکامات وحی کے ذریعے آئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کی بنیاد وہ اللہ کی توحید ہے، سب کا خلاصہ اور مقصد اللہ کی توحید کی طرف لے کے جانا ہے۔ نماز پڑھوا کر بھی بندوں کو اللہ کی توحید ہی سکھائی جا رہی ہے، حج کے ذریعے بھی بندوں کو اللہ کی توحید ہی بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے۔ تمام عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ بھی اللہ کی توحید ہی ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری طرف تو صرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فہل، تو کیا، انتم، ہو تم، مسلمون، فرما برداری کرنے والے؟ اللہ پاک نے تو اپنے نبی سے یہ کہلوا دیا ہے کہ میں نے اپنے نبی پر وہی ہی صرف یہ توحیدگی کی ہے، تو اب تم بتاؤ کہ تم اللہ پاک کے اس توحید کے پیغام کی فرما برداری کرتے ہو، اس کو ماننے والے ہو کہ نہیں ماننے والے؟ اب جھنجھوڑنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، بتاؤ فہل انتم مسلمون، تو بتاؤ کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ کیا تم توحید کو ماننے والے ہو؟ کیا تم اس پیغام کو ماننے والے ہو؟ کیا تمام انبیاء کرام کی اس دعوت کو قبول کرنے والے ہو؟ سوال ہے یہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہیں مانتے توحید نہ مانیں، یہ پیغام قرآن کا، انبیاء کا نہیں مانتے، تو پھر کہہ دیجئے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، آذنتُ، میں نے خبردار کر دیا ہے، میں نے اعلان کر دیا ہے، آذنتُ، میں نے اعلان کر دیا ہے، میں نے آگاہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے، کم تمہیں، علی سوائن، برابری کی سطح پر، تو میں نے تمہیں برابری کی سطح پر آگاہ کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب تم بھی توحید کو جان گئے ہو، میں بھی توحید کو جان گیا ہوں، اس چیز میں تم اور ہم برابر ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا جی ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں پیغام نہیں پہنچا تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ کم از کم قیامت کے دن، بلکہ تم یہ کہو گے کہ ہاں ہاں، جب فرشتے جہنم کے داروغے پوچھیں گے نا، وہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ ملک، تمہیں کوئی ڈرانے والا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے ہی ان کی بات پر کان نہیں دھرے، تو میں نے تمہیں برابری کی سطح پر خبردار کر دیا ہے، جاننے میں ہم تو برابر ہیں۔ اب لکم دینکم ولی دین، علم کے اندر برابر ہو گئے، اب تم توحید کو ٹھکرا کر جہنم میں، اور ہم توحید کو اپنا کر انشاءاللہ جنت میں۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور وَإِنْ، ان یہاں نہیں کے معنی میں، وَإِنْ، اور نہیں، أَدْرِي، میں جانتا، کیا، قریبٌ، قریب ہے، ام، یا بعیدٌ، دور ہے، ما توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اب رہی یہ بات کہ جی اگر ہم اتنے نبیوں کی تعلیمات، توحید 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 کا پیغام بار 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 سن کے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی توحید کا پیغام اور واعظ بار بار سن کر، پھر بھی اگر اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو پھر تم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، یا قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہلوا دیا۔ فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، وَإِنْ، اور نہیں، أَدْرِي، میں جانتا،
کہ قریبن قریب ہے، ام یا بعیدن دور ہے، ما توعدون جو جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اس گرفت کا، اس عذاب کا مجھے نہیں علم، میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا دور۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے، الجہر بلند آواز، من القول بات، بلند آواز سے کی گئی بات، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وہ تو علیم بذات الصدور بھی ہے نا، سینوں کے اندر جو راز چھپے انہیں بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ پاک نے یہ گویا کہ ایک قسم کی وارننگ بھی ہے، یہ ڈرانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ یاد رکھو وہ تمہاری اعلانیہ پوشیدہ سب باتوں کو جانتا ہے، تمہاری سب کرتوتوں سے واقف ہے۔ یہ ڈرانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، جب وہ جانتا ہے تو پھر ان قریب وہ تم سے نمٹ لے گا، تمہیں اس کی سزا دے گا۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ اور نہیں، یہاں بھی ان کا معنی نہیں، پچھلی آیت میں بھی ان ادری نہیں میں جانتا، وَإِنْ ادری اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ شاید یہ فِتْنَةٌ لَكُمْ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو۔ میں نہیں جانتا، شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو۔ کیا چیز؟ عذاب کا لیٹ ہونا، عذاب کا لیٹ ہونا یا قیامت کا لیٹ ہونا۔ میں نہیں جانتا، وَإِنْ أَدْرِي اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ شاید کہ وہ یہ تاخیر جو ہے فِتْنَةٌ لَكُمْ تمہارے لیے ایک امتحان ہو، آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ اور کچھ فائدہ اٹھانا ہو۔ متاع ان کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کیا جا رہا ہے کچھ فائدہ اٹھانا ہو، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک۔ ممکن ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری رسی اس لیے دراز کی ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ تم ایک وقت تک نعمتوں سے فائدے اٹھا لو، اور پھر یہ عرصہ تمہارے لیے آزمائش و امتحان ہو، اس کے بعد وہ تمہاری گرفت کرے۔ قالا اس نے کہا، یعنی پیغمبر نے کہا۔ یہ قالا جو ہے نا، اس کو قل بھی پڑھ سکتے ہیں، قالا اور قل دونوں لفظ پڑھنے کی گنجائش۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن لکھا گیا تھا نا، اس کے اوپر زبریں زیریں تو نہیں تھی نا، یہ تو بعد میں لگائی گئی۔ تو یہ جو قالا لکھا ہوا ہے نا قرآن مجید میں، اس کی زبریں زیریں ختم کر دینا، تو قالا قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، وہاں پیش لگا دیں۔ قرآن پر دیکھیں نا، قالا پر کھڑی زبر ہے، وہاں پیش لگا دیں، اور لام پر جو زبر ہے وہاں جزم لگا دیں، تو لفظ کا ڈھانچہ تبدیل نہیں ہوتا، صرف زبریں بدل رہی ہیں، حرکات بدل رہی ہیں۔ قالا کو یہاں قل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، یعنی پیغمبر نے کہا، اور یہ اکثر پیغمبروں نے کہا۔ اور قل ہو تو اس کا معنی ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبر سے کہا کہ تو یوں مجھ سے دعا کر۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو قاری ہیں نا، وہ مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ مالکی میم کے اوپر کھڑی زبر پڑھنے کی بجائے وہ زبر پڑھتے ہیں، میم پر کھڑی زبر پڑھ لیں گے تو مالک یوم الدین بن جائے گا نا، مالکی، اور کھڑی زبر کی بجائے صرف سادی زبر پڑھ لیں تو پھر وہ لمبا نہیں ہوگا نا، مالک یوم الدین، مالک بادشاہ۔ تو یہ دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے۔ قالا اس نے کہا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربی اے میرے رب، احکم فیصلہ فرما دے، بالحق کی حق کے ساتھ، اے میرے رب، ملا کے پڑھیں گے، رب احکم بالحق، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، حق کو غلبہ دے دے، حق والوں کا فیصلہ فرما دے، اور جو حق کے باغی دشمن بنے بیٹھے ہیں، کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہیں،
ان سرکشوں کی گرفت فرما دے، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے حق والوں کی۔ اور یہ دعا کئی نبیوں نے کی ہے، جیسے شعیب علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، سورۃ الاعراف میں، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَرَبُّنَا، اور ہمارا رب، اور کیا کہنا ہے، اور اللہ پاک کیا اعلان کرا رہے ہیں، وَرَبُّنَا، اور ہمارا رب، الرحمن، بے حد مہربان ہے، اور ہمارا رب ہی بے حد مہربان ہے۔ الرحمن اور المستعان کے ساتھ الف لام نہ بھی لگتا تو جملہ ٹھیک تھا، لیکن ان کے ساتھ الف لام لگانے کی وجہ سے یہاں ہی کا معنی بھی پیدا ہو گیا۔ اور ربنا الرحمن، ہمارا رب ہی وہ بے حد مہربان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، المستعان جس سے استعانت مدد طلب کی جاتی ہے، الا، ان باتوں پر، ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو، اے کافرو، جو کچھ تم اللہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہو، پیغمبروں کی توہین کرتے ہو، ایمان والوں پر طنز کے تیر برساتے ہو نا، ان ساری باتوں پر اس رحمان سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارا رب وہ بے حد مہربان ہی ہے جس سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو یہ اللہ پاک سے مدد مانگی جا رہی ہے جب ایمان والے انتہائی مغلوب ہو جائیں، دعوت کا، تبلیغ کا، سمجھانے کا ہر طریقہ استعمال کر لیں، اور اس کے بعد بھی کافر اپنے کفر سے، اپنی شرارتوں سے، اپنی بغاوتوں سے باز نہ آئیں، تو پھر ایمان والے ان الفاظ میں اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اب حق و باطل کا فیصلہ کر دے، کتنی کو دیر یا اللہ، ہم پستے رہیں گے، مارے کھاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رکھے، اور اسی انبیاء کرام کے منہج اور مشن توحید پر ہی اللہ ہمیں موت عطا فرما دے، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ جاری فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔